السلام علیکم۔ سنگیتا، میں نے اسے پکارا۔ جی بانو، سنگیتا نے میری طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا۔ آپ گھبرائیے نہیں، مجھے سکتہ نہیں ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا تنفس جاری ہے، میں زندہ ہوں۔ لیکن تم زندہ لاش نظر آ رہی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں زندہ لاشوں کی کمی تو نہیں، کس کس کو روئیے گا، کس کس سے ہمدردی کیجیے گا؟ میں چپ رہ گئی، اس کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ 1.5 2 گھنٹے میں سب مرد واپس آ گئے۔ بوڑھا کفیل رضا بالکل نڈھال تھا، کچھ لوگوں نے اسے فوراً لٹا دیا۔ مجھے آج کئی کام کرنا تھے، مگر نہیں کر سکی۔ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ سنگیتا کو چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ شام ہوتے ہوتے سب لوگ رخصت ہو گئے، اب صرف 4 افراد باقی تھے، میں اور سنگیتا، رام لال اور کفیل رضا۔ باقی افراد صرف ملازمین تھے۔ سنگیتا، کفیل رضا نے کہا، تو بالکل چپ ہے بیٹی، آخر کب تک سوچ میں ڈوبی رہے گی؟ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی چاچا جی، سنگیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے بارے میں؟ ہاں، میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ یہی کہ اب آپ اس 4 دیواری میں تنہا رہ جائیں گے۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں چاچا جی، ان در و دیوار کو دیکھتے رہنا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ میں بڑی مشکل سے ضبط کر رہی ہوں، میں بڑی کوشش سے خود پر قابو پائے ہوئے ہوں۔ مجھے تیری حالت کا خوب اندازہ ہے بیٹی، میں تجھے نہیں روکوں گا۔ تنہائی تو اب میرا مقدر ہے۔ ویسے میرے کچھ عزیز دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، انہیں میں نے ٹیلی گرام بھجوا دیے ہیں، ممکن ہے کل تک ان میں سے کچھ لوگ آ جائیں اور میری ظاہری تنہائی دور ہو جائے۔ لیکن بیٹی، میں تو اندر سے تنہا ہو گیا ہوں، اس تنہائی کو تو کوئی بھی رفع نہیں کر سکتا۔ سنگیتا کچھ نہیں بولی، بولتی بھی کیا، اس نے اپنے باپ سے کہا، چلیے پتا جی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ دونوں کو پہنچا دوں۔ میں بولی، شکریہ۔ رام لال نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہم ٹیکسی کر لیں گے۔ ٹیکسی کی کیا ضرورت ہے؟ کفیل رضا بول پڑا، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ آئے۔ پھر کفیل رضا نے ایک ملازم کو آواز دی اور اس سے کہا کہ ڈرائیور سے گاڑی نکلوائے۔ مجھے اب یہاں اپنی موجودگی کچھ غیر مناسب سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے پہلو بدلا، میں اب اٹھ کر کفیل رضا سے اجازت لینا چاہتی تھی کہ کفیل رضا سے نظر ملی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں رکوں۔ مجھے اس کا یہ اشارہ بڑا عجیب سا لگا۔ یہ اشارہ اس نے مجھے رام لال سے نظر بچا کر کیا تھا۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ ڈرائیور نے گاڑی گیرج سے نکال لی ہے۔ رام لال اور سنگیتا کھڑے ہو گئے۔ بانو، سنگیتا نے کہا، میں ابھی کچھ دن تک دفتر نہیں آ سکوں گی۔ اس کی فکر مت کرو رام لال، کفیل رضا بولا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہیں، کیا تم کل کسی وقت آ سکو گے؟ تم کہو تو میں خود آ جاؤں۔ میں کل صبح ہی آؤں گا، لیکن تم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہو، میں اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ کفیل رضا نے بحث شروع کرنے کی بجائے پوچھا، تم کس وقت تک آ جاؤ گے؟ 10 بجے تک، رام لال نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس وقت تنہا چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن سنگیتا کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں۔ بانو، سنگیتا نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ ابھی رکیں گی؟ نہیں، بس اب میں بھی چلوں گی۔ میں کھڑی ہو گئی۔ مناسب یہی تھا کہ میں رام لال اور سنگیتا کے سامنے یہاں نہ رکوں۔ میں نے رخصت ہوتے وقت کفیل رضا کو اشارہ کر دیا کہ میں پھر آؤں گی۔ رام لال کے سامنے تو میں وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن 15 20 منٹ تک کار کو ادھر ادھر دوڑانے کے بعد دوبارہ وہاں پہنچ گئی۔ بیٹھو بیٹی، کفیل رضا نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، دراصل وہ باتیں رام لال کے سامنے نہیں کی جا سکتی تھیں جو میں نے تم سے کرنی ہیں۔ تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے نام سے واقف تھا۔ دبئی میں مجھ سے ایک نوجوان نے ملاقات کی تھی اور اسی نے تمہارا حوالہ بھی دیا تھا کہ تم رام لال کے معاملے میں دلچسپی لے رہی ہو۔ اوہ، تو رضوان آپ سے ملا تھا؟ ہاں، کیا اس نے تمہیں اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ دبئی سے ابھی تک لوٹا نہیں ہے۔ اچھا، کفیل رضا کے لہجے میں حیرت تھی، تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ اب دبئی میں تو نہیں ہے؟ آج کل مجھے اس کی گمشدگی نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، کفیل رضا جیسے بڑبڑایا۔ وہ لڑکا بہت ذہین ہے، میں نے اسے بہت پسند کیا تھا، آخر وہ کہاں چلا گیا؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنے ذہن کو نہ الجھائیں۔ مجھے امید ہے کہ 1 2 روز میں اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی اطلاع موصول ہو جائے گی۔ میں نے کہا، دراصل میں جلد از جلد اسے اس موضوع کی طرف لے آنا چاہتی تھی جو حقیقتاً بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔
کفیل رضا نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا، پھر بولا، تم رام لال کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتی ہو نا؟ میں بھی اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ہر چند کے شکیل کا چہرہ اس وقت بھی میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے، لیکن میں دوسرے معاملات پر تم سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ دراصل میں خود چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کروں۔ کفیل رضا نے قدرے توقف کیا، پھر کہا، رام لال کے حالات مجھے کچھ تو شکیل سے معلوم ہوئے تھے اور مزید باتیں رضوان سے معلوم ہوئی تھیں۔ یہ میرے لیے بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ رام لال نے اپنا سب کچھ مشتاق چنگیزی نام کے کسی شخص کو سونپ دیا ہے۔ کل میں اسی سلسلے میں رام لال سے گفتگو کروں گا، لیکن وہ کسی سے بھی اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ مجھ سے تو اسے بات کرنا ہی پڑے گی۔ کفیل رضا نے زور دے کر کہا، آخر میں اس کا اتنا پرانا دوست ہوں، ہم دونوں ہی کو ایک دوسرے پر کچھ حقوق حاصل ہیں۔ خدا کرے کہ آپ ان سے کچھ معلوم کرنے کے بارے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جب تک وہ خود کچھ نہیں بتاتے ہمیں اپنے طور پر حالات کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا کہ رام لال سے کچھ معلوم ہو، کفیل رضا نے کہا، اور پھر اچانک سوال کیا، تمہیں شائستہ حبیب کا نام کیسے معلوم ہوا تھا؟ رضوان نے آپ سے اسی کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ ہاں، کفیل رضا نے جواب دیا، اور میں نے رضوان سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اسے شائستہ کا نام کیسے معلوم ہوا۔ اس نے جواب دیا تھا کہ یہ نام اسے تم سے معلوم ہوا تھا اور خود اسے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم۔ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ مجھے شائستہ حبیب کا نام کیسے معلوم ہوا، لیکن غالباً یہ گستاخی ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ پہلے آپ میری الجھن رفع کر دیں۔ میں بہت عرصے سے معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں کہ یہ شائستہ حبیب کون ہے۔ ہے نہیں بلکہ تھی، کفیل رضا نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، اور بلا شبہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ شکیل ان دنوں 1 سال کا تھا۔ دبئی میں وہ لڑکی تنہا رہتی تھی، اور میرے خیال کے مطابق اس کی شخصیت بڑی پراسرار تھی۔ میں اکثر رام لال سے کہا کرتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اپنی دوستی ختم کر دے۔ اوہ، میں نے چونک کر کہا، وہ رام لال کی دوست تھی؟ بہت گہری دوست؟ صرف دوست؟ میں نے زور دے کر پوچھا۔ کفیل رضا نے فوراً کچھ نہیں کہا، وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ آخر ذرا دیر بعد وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر بولا، بیٹی، چونکہ تم بڑے خلوص سے رام لال کی بپتا کا سبب جاننے کی کوشش کر رہی ہو، لہٰذا میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ شائستہ سے رام لال کی دوستی صرف دوستی نہیں تھی، ان کے تعلقات دوستی کی حدود سے بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ خوب، اس انکشاف پر میرے منہ سے نکلا، میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی محض اس لیے رام لال کے پیچھے لگی تھی کہ اس سے روپیہ بٹور سکے۔ رام لال بھی اس کی خواہشوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور یہی صورتحال میری نظر میں تشویش کن تھی۔ میں کسی طرح رام لال کو اس خوبصورت ہرافہ کے جال سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رام لال اس کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، اور اس چکر میں وہ یقیناً بالکل برباد ہو جاتا اگر شائستہ قتل نہ کر دی جاتی۔ قتل؟ میں تقریباً اچھل پڑی۔ ہاں، کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ قاتل شائستہ کا کوئی اور آشنا ہوگا، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے میرے دماغ کو نت نئی راہوں پر سوچنے کے لیے تیار کر دیا تھا، مگر وہ سب کچھ سوچنے کے لیے سکون اور تنہائی کی ضرورت تھی۔ فی الحال مجھے سوچ بچار کرنے کی بجائے صرف یہ کوشش کرنا تھی کہ کفیل رضا سے اس بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو مزید آگے بڑھتی، ایک ملازم کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے براہ راست مجھ سے کہا، آپ ہی کا نام صبیحہ بانو ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ میں اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ ایک صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور پھر اس نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، تم جاؤ اور ان صاحب کو اصرار کر کے اندر لے آؤ۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک شریف آدمی باہر کھڑا ہو کر انتظار کرے؟ نہیں، میں نے دخل اندازی کی، میں خود جا کر دیکھے لیتی ہوں، آپ میرا انتظار کیجئے، میں ابھی آئی۔ پھر اس سے پہلے کہ کفیل رضا مزید کچھ کہتا، میں ملازم کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ پھاٹک پر، ملازم نے جواب دیا۔ کیا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ پھاٹک پر؟ جی ہاں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا، لیکن وہ کسی طرح پھاٹک کے اندر آنے پر بھی آمادہ نہیں تھے۔ ابھی تک تو میں صرف متعجب ہی تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے،
لیکن اب اس سوال کے ساتھ میرے ذہن میں خطرے کا بھی احساس کل بلانے لگا۔ مجھے رضوان کا خط اور خوفناک داڑھی والا یاد آ گیا۔ میں بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے رک گئی اور اپنا پرس کھولنے لگی۔ ملازم مجھ سے ایک قدم پیچھے تھا، اس لیے وہ مجھے پستول نکالتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ اگر دیکھ بھی لیتا تو سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے کیا نکالا ہے، کیونکہ پستول نکالتے وقت میں نے اسے رومال سے پوری طرح ڈھک دیا تھا۔ اب میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا، چند لمحے رکی اور پھر زکند بھرنے کے انداز میں باہر پہنچ کر بڑی تیزی سے بائیں جانب ہٹ گئی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اگر مجھ پر فائر کیا جائے تو میری اس تیز حرکت کی وجہ سے نشانہ خطا ہو جائے۔ لیکن کوئی فائر نہیں ہوا۔ میرے پیچھے ملازم بھی باہر آ گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی دانست میں میری یہ نقل و حرکت پاگل پن ہی ہو سکتی تھی۔ برآمدے کا بلب جل رہا تھا، اس لیے میں روشنی میں تھی، جبکہ کھلے پھاٹک کے باہر تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اگر وہاں کوئی تھا بھی تو مجھے برآمدے میں کھڑے کھڑے اس کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آئی۔ میں برآمدے سے اتر کر بڑے محتاط انداز میں پھاٹک کی طرف بڑھی۔ میرے پیچھے پیچھے ملازم بھی تھا اور میرا انداز دیکھ دیکھ کر متحیر ہو رہا تھا۔ میں پھاٹک کے بالکل نزدیک پہنچ گئی۔ اگر سامنے کوئی ہوتا تو اب وہ مجھے نظر آ جاتا، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نہیں دکھائی دیا، بس ایک آوارہ کتا دوڑتا ہوا سامنے سے گزر گیا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ ملازم 2-3 لمبے ڈگ بھر کر پھاٹک سے نکل گیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ مجھ سے پہلے وہی باہر جائے اور مجھے بتائے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آنے والا کہاں کھڑا ہے۔ کمال ہے، ملازم میری طرف مڑ کر سر جھٹکتا ہوا بولا۔ وہ صاحب تو شاید جا چکے ہیں۔ میں بہت تیزی سے باہر پہنچی، لیکن مجھے وہاں کوئی نہیں دکھائی دیا۔ میں سوالیہ انداز میں ملازم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کیا عرض کروں بیگم صاحبہ؟ ملازم پریشان سا تھا۔ میں ان صاحب کو اس جگہ کھڑا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اشارے سے بتایا۔ ان صاحب کا حلیہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ملازم نے حلیہ بتایا تو میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیل گئی۔ وہ وہی خوفناک داڑھی والا تھا۔ میں پھر اس طرح چوکنا ہو گئی جیسے کوئی ہرنی کسی شکاری کی موجودگی کو محسوس کر لیتی ہے۔ رومال سے ڈھکے ہوئے پستول کے دستے پر میری گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ میری نگاہ ہر سمت میں اندھیرے کا سینہ چاک کرنے لگی اور ملازم کھڑا ہوا میرا منہ تکتا رہا کہ اب میں کیا کہتی ہوں۔ مجھے اس طرح پھاٹک پر بلانا اور پھر غائب ہو جانا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جب اس کی وجہ کے متعلق میرے ذہن میں ایک شبے نے سر ابھارا تو مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے میں بے تحاشا بھاگتی ہوئی برآمدے کی طرف بڑھ رہی تھی اور ملازم میرے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جس شبے کے تحت میں بوکھلا گئی تھی وہ شبہ یہ تھا کہ میری عدم موجودگی میں کفیل رضا کا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ وہ مجھے غالباً کچھ اہم معلومات فراہم کرنے والا تھا، لہٰذا نامعلوم دشمن نے یہ سوچا ہوگا کہ مجھے وہاں سے ہٹا کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ میری موجودگی میں دشمن کو اپنی ناکامی کا اندیشہ رہا ہوگا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں میں کفیل رضا سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں شبہ یہ تھا کہ مجھے وہاں کفیل رضا کی لاش ملے گی، لیکن مجھے کمرہ بالکل خالی ملا۔ تو کیا اغوا؟ میرے ذہن میں دوسرا شبہ ابھرا، اور پھر اگلے 10 منٹ میں میرے دوسرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اور ملازموں نے سارا گھر چھان ڈالا تھا، لیکن ہمیں کفیل رضا کی صرف ایک چپل ہی مل سکی تھی۔ وہ چپل ہمیں گھر کے ایک عقبی کمرے کی کھڑکی کے پاس ملی تھی اور اس کھڑکی کی گرل کو کاٹ کر ایک طرف پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے فوراً ٹیلی فون پر علاقے کے پولیس اسٹیشن کو اس واردات کی اطلاع دی۔ اس کے بعد میں وہاں بمشکل 1 منٹ رکی تھی۔ میں نے ملازم سے کہا تھا پولیس آئے تو اسے حالات سے آگاہ کر دینا اور بتا دینا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، لیکن بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ پھر میں نے ملازم کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ رات کا آغاز ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، اس لیے سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام تھا، لیکن میں حتی الامکان تیز رفتاری سے کار چلاتی ہوئی مشتاق چنگیزی کے گھر کی طرف بڑھتی رہی۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ مشتاق کو اس وقت ضرور چیک کرنا چاہیے۔ جب میں مشتاق چنگیزی کے گھر پہنچی تو 8:30 بجے تھے۔ اس کے ملازم نے مجھے پہچان لیا اور چھوٹتے ہی بولا، صاحب گھر پر نہیں ہیں؟ کب سے نہیں ہیں؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ تیسرے پہر کے گئے ہوئے ہیں۔ میں بہت غور سے ملازم کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی اور میں نے اس کے لہجے پر بھی خاص طور سے دھیان دیا تھا۔ مجھے اس کے جوابات پر یقین آ گیا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مشتاق چنگیزی گھر پر موجود ہو اور ملازم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہو۔
میں جتنی تیزی سے یہاں آئی تھی اتنی ہی تیزی سے شکیل کے گھر کی طرف لوٹ گئی۔ میرے اندازے کے مطابق پولیس وہاں موجود تھی اور جملہ کارروائیوں میں مصروف تھی۔ شکیل کے ملازم نے پولیس آفیسر کو میرے بارے میں بتا دیا کہ یہی صبیحہ بانو ہیں اور انہی نے پولیس اسٹیشن فون کیا تھا۔ پولیس آفیسر نے ایک مرتبہ بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، کیا آپ وہی صبیحہ بانو ہیں جن کا نام تاتاری کیس میں آیا ہے؟ تاتاری نے آپ ہی کی کار پر، میں 100% وہی صبیحہ بانو ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا موجودہ معاملہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ میں نجومی نہیں ہوں آفیسر۔ اوہ، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کوئی حتمی جواب دیں، آفیسر نے جلدی سے کہا۔ میں بس آپ کا خیال جاننا چاہتا تھا۔ اگر صرف خیال کی حد تک بات ہے تو میں عرض کروں گی کہ بظاہر ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ آپ اس وقت یہاں کیسے موجود تھیں؟ کیا آپ مسٹر کفیل رضا کو پہلے سے جانتی ہیں؟ میں نے آج انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ دراصل ڈاکٹر شکیل میرے شناسا تھے۔ میں ان کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آئی تھی، لیکن مسٹر کفیل رضا کی نڈھال حالت دیکھ کر صبح سے اب تک یہیں رکی رہی۔ اس وقت یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ میں ملازمین کے بیانات لے چکا ہوں۔ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسٹر کفیل کو اغوا کرنے والوں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ پہلے آپ کو مسٹر کفیل کے پاس سے ہٹا دیں۔ جی ہاں، حالات تو یہی ظاہر کرتے ہیں۔ گویا اغوا کنندگان آپ سے خائف یا مرعوب تھے۔ ممکن ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پہلے کبھی وہ آپ سے متصادم ہو چکے ہوں اور آپ نے انہیں ذکر پہنچائی ہو۔ آپ کی دلیل بہت مضبوط ہے، لیکن میں کہہ نہیں سکتی کہ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ دراصل مجھ سے ذکر اٹھانے والوں کی تعداد محدود نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کی خاصی شہرت سن چکا ہوں، آفیسر نے کہا، مگر اس کے لہجے میں طنز کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ آئیے ہم ذرا ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کا باضابطہ بیان لینا چاہتا ہوں۔ غالباً آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض کا کوئی سوال نہیں آفیسر، میں قانون کا بہت احترام کرتی ہوں اور قانون کے محافظوں سے تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہوں۔ شکریہ، آئیے۔ ہماری یہ گفتگو اس کمرے میں ہوئی تھی جہاں سے کفیل رضا کو اغوا کیا گیا تھا۔ جب ہم دروازے کی طرف مڑے تو اس کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک منٹ، پولیس آفیسر رک کر بولا، شاید تھانے سے میرا ہی فون آیا ہو۔ میں سر ہلا کر رک گئی اور پولیس آفیسر نے ٹیلی فون کی طرف بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، پھر دوسری طرف سے کوئی بات سننے کے بعد ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے بولا، کوئی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے؟ مجھے تعجب ہوا۔ جی ہاں، پولیس آفیسر نے کہا اور پھر ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر بولا، لیجئے صبیحہ بانو سے بات کیجئے۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، بانو سپیکنگ۔ میں آپ کا ایک مخلص بول رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنا نام نہیں بتاؤں گا۔ میری پیشانی پر کھنچاؤ پیدا ہو گیا۔ ہیلو، آواز پھر سنائی دی۔ ہاں، میں سن رہی ہوں، میں نے کہا، لیکن میں سننے کے ساتھ ساتھ بولنے والے کے لب و لہجے اور آواز پر بھی غور کر رہی تھی۔ میں جونا مارکیٹ کے علاقے سے بول رہا ہوں۔ کیا آپ اسی وقت نور محل سینما تک آ سکتی ہیں؟ نور محل؟ جی ہاں، یہ پکچر ہال کمار سینما، اس علاقے کے سارے سینما میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہاں کیوں آؤں؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے میرا جملہ پورا کر دیا۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہتی تھی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں آ جائیں تو اس سے آپ کو خاصا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کیسا فائدہ؟ یہاں ایک تھرڈ ریٹ قسم کا چائے خانہ ہے۔ یہاں چرس اور چائے کا دور چلتا رہتا ہے۔ یہاں بیٹھنے والے زیادہ تر افراد یا تو جرائم پیشہ ہوتے ہیں یا ان کا تعلق مزدور طبقے سے ہوتا ہے۔ ہر وقت ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے اور ہجڑے اس موسیقی پر تھرکتے رہتے ہیں۔ میں ان ساری تفصیلات کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں اب مقصد کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی اگر آپ ایسے مقام پر مشتاق چنگیزی کو بیٹھا ہوا دیکھیں؟ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، بس مجھے یہی اطلاع دینا تھی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پھر سلسلہ منقطع کر دیا گیا، لیکن میں ریسیور کو کان سے لگائے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں ذرا دیر کے لیے بھول ہی گئی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ فون پر بولنے والے کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آواز جیمز فریزر کی تھی۔ وہ غالباً اپنی آواز کو بگاڑ کر بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس پراسرار انداز میں ملنے والی وہ اطلاع اگر درست تھی تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی ناممکن
یا بعیداز قیاس نہیں تھی کہ مجھے پھانسنے کے لیے کوئی جال بچھایا جا رہا ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ میں نے یہ فیصلہ بالکل اچانک اور بڑی صورت سے کیا۔ پھر اسی وقت مجھے یہ احساس بھی ہو گیا کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ پولیس آفیسر بڑے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب میں نے ریسیور کو کریڈل پر رکھا تو میرے ذہن میں ایک لائحہ عمل کا خاکہ بھی ابھر چکا تھا۔ میری کار برق رفتاری سے بند روڈ پر اڑی چلی جا رہی تھی۔ غالباً وہ 10 اور 11 بجے کا درمیانی وقت تھا، اس لیے ٹریفک میں ازدحام کی کیفیت باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، جبکہ میں ذہنی طور پر بھی پوری طرح ڈرائیونگ کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ خیالات کا ایک بھنور میرے ذہن کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ٹیلی فون پر سنائی دینے والی وہ آواز میرے ذہن سے مقناطیس کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ اسی آواز کی دی ہوئی اطلاع کے باعث میں اس وقت جونا مارکیٹ کے علاقے کی طرف جا رہی تھی اور مجھے شبہ تھا کہ وہ آواز جیمز فریزر کی تھی۔ جیمز فریزر ایک غیر ملکی ریڈیو کا نمائندہ جو ان دنوں میری نگرانی کرتا رہا تھا، اور کرائن سے یہ بات پتہ چلتی تھی کہ وہ مشتاق کا کارندہ تھا، لیکن اس وقت اس نے مجھے جو اطلاع دی تھی وہ درست ہونے کی صورت میں مشتاق چنگیزی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس اطلاع کے مطابق چنگیزی اس وقت جونا مارکیٹ کے علاقے کے ایک تھرڈ ریٹ چائے خانے میں موجود تھا۔ آخر کیوں ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا اور پیسے والا شخص اگر ایسے مشتبہ مقامات پر دیکھا جائے تو یہ کوئی نظر انداز کی جانے والی بات نہیں تھی۔ میں نے جونا مارکیٹ کا قصد اس فیصلے کے ساتھ کیا تھا کہ اگر وہاں مشتاق چنگیزی موجود ہوا تو میں راست اقدام کروں گی۔ اب صورتحال ایسی نہیں تھی کہ محض نگرانی سے کام چلایا جاتا۔ میرے خیال کے مطابق شکیل کے باپ کفیل رضا کے اغوا میں مشتاق ہی کا ہاتھ تھا۔ کفیل رضا کے اغوا کی سازش عین اس وقت تکمیل پذیر ہوئی تھی جب وہ مجھے شائستہ حبیب اور رام لال کے ماضی سے متعلق کوئی اہم نکتہ بتانے والا تھا۔ جب میری کار راکسی سینما کے سامنے سے گزری تو مجھے منزل کے قرب کا احساس ہوا اور میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ میں پوری طرح حاضر دماغ رہوں۔ میں ایک ایسے علاقے میں پہنچ چکی تھی جہاں مجھ جیسی عورت کے وجود کو پوری شدت سے محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ مزدور طبقے اور جرائم پیشہ افراد کا ایک گڑھ ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہاں کے راہگیروں اور دکانداروں نے چونک چونک کر میری کار کی طرف دیکھا ہو، لیکن میں اپنے خیالات میں اس طرح الجھی ہوئی تھی کہ میں نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اگر میں نور محل سینما کے سامنے گاڑی روکتی تو اس چائے خانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظریں فوراً مجھ پر پڑ جاتیں، اور یہ مناسب نہیں ہوتا، اس لیے میں سپر سینما کے سامنے رکی۔ یہاں سے میری منزل چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ جب میں نے کار سے اتر کر دروازہ بند کیا تو وہاں موجود لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو میری طرف نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں ان سب کو نظر انداز کرتی ہوئی اس چائے خانے کی طرف بڑھی جہاں سے فلمی گانے کی آواز آ رہی تھی۔ چائے خانے کے سامنے ایک جیپ کھڑی ہوئی تھی اور دو آدمی اس سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سگریٹیں دبی ہوئی تھیں جو یقیناً چرس کی تھیں۔ ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے نے ان کی بو میری ناک تک پہنچا دی تھی۔ ان دونوں آدمیوں کی وضاحت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جرائم پیشہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں چائے خانے کے قریب پہنچی تو وہاں جو فلمی ریکارڈ بج رہا تھا مجھے صاف سنائی دینے لگا۔ وہ مشہور جاسوسی ناول نگار ابن صفی کی غزل تھی۔ راہ طلب میں کون کسی کا، اپنے بھی بیگانے ہیں، چاند سے مکھڑے رشک غزالاں سب جانے پہچانے ہیں۔ میں اگر عام حالات میں اس وقت اس چائے خانے میں قدم رکھتی تو شاید مجھے ہنسی آ جاتی، اور اگر ابن صفی اس وقت وہاں پہنچ جاتے تو اپنا سر پیٹ لیتے، کیونکہ ان کی اس غزل پر دو ہجڑے رقص پیش کر رہے تھے۔ میں نے اس قسم کے چائے خانوں کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن وہاں قدم رکھنے کا اتفاق مجھے پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میں نے خود کو عجیب و غریب سی دنیا میں محسوس کیا۔ وہاں لمبی لمبی میزیں بچھی ہوئی تھیں اور کرسیوں کی بنسبت بینچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس فرنیچر پر جمی ہوئی میل کی تہوں کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہی تھا کہ وہ درازی عمر کی کتنی دعاؤں کا ثمر تھیں۔ ان بینچوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض کے ساتھ چند خوبرو یا ناخوبرو ہجڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کی گردنوں میں باہیں ڈال رکھی تھیں۔
غزل کی موسیقی پر تھرکتے ہوئے دونوں ہجڑوں میں سے ایک تو کچھ قبول صورت تھا، لیکن دوسرے پر دوسری نظر ڈالنا بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں نے وہاں قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے کسی جادوگر نے پھونک مار کر ان سب کو پتھر کا بنا دیا ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ سبھی دم بخود رہ گئے۔ ہجڑوں نے رقص بند کر دیا اور جن لوگوں نے اپنے ساتھی ہجڑوں کی گردنوں میں باہیں ڈال رکھی تھیں وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کہکہوں اور باتوں کا سلسلہ یک لخت رک گیا، اور اب اس چھوٹے سے چائے خانے میں صرف حبیب ولی محمد کی آواز گونج رہی تھی۔ تنہائی سی تنہائی ہے، کیسے کہیں کیسے سمجھائیں، چشم و لب و رخسار کی تہ میں روحوں کے ویرانے ہیں۔ میں کسی جھجک کے بغیر اس میز کی طرف بڑھتی چلی گئی جس کے کنارے کی ایک کرسی پر مشتاق چنگیزی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر صرف قمیض پتلون تھی اور وہ بھی یہاں کے ماحول میں کسی قدر نمایاں نظر آ رہا تھا، لیکن میری بات اور تھی۔ ایک تو عورت، دوسرے یہ کہ لوگوں کے خیال کے مطابق میں خاصی خوبصورت اور باوقار بھی نظر آتی ہوں۔ اس کے علاوہ میری وضاقتہ بھی معمولی گھرانے کی عورتوں جیسی نہیں تھی۔ میرا جسم قیمتی سلک کی ساڑی میں ملبوس تھا اور بائیں ہاتھ کی کلائی ایک خوبصورت پرس کا بوجھ سنبھالے ہوئے تھی۔ بوجھ اس لیے کہ پرس میں ایک بھرا ہوا ریوالور بھی موجود تھا۔ اتفاق سے مشتاق چنگیزی کے سامنے ایک کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں بڑے اطمینان سے اس پر بیٹھ گئی۔ جب میں چائے خانے میں داخل ہوئی تھی اسی وقت مشتاق نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی اور جب میں اس کے سامنے بیٹھی تو وہ بے حد مضطرب ہو چکا تھا۔ ہیلو مسٹر مشتاق، میں نے زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امید ہے کہ تم بالکل بخیریت ہوگے۔ راہ طلب میں کون؟ حبیب ولی کی آواز جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی۔ دراصل جو شخص کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ریکارڈ بجا رہا تھا اس نے ریکارڈ سے سوئی اٹھا دی تھی اور اب چائے خانے میں ایسا سناٹا تھا کہ اگر کوئی سرگوشی بھی کرتا تو سنائی دے جاتی۔ میری بات کے جواب میں مشتاق چنگیزی کے ہونٹ متحرک تو ہوئے تھے مگر کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ خیریت؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے دیکھ کر تمہاری قوت گویائی سلب ہو گئی ہے؟ تم مشتاق چنگیزی کی آواز میں لرزش تھی۔ ہاں ہاں، میں بات پوری کرو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ سوال تو میں تم سے بھی کر سکتی ہوں۔ تم میرے پیچھے پڑ کر اپنی شامت کو دعوت دے رہی ہو بانو۔ خوب، میں نے بڑے تیکھے انداز میں کہا۔ تو تم نے آخر اعتراف کر ہی لیا کہ تم میرے اصل نام سے واقف ہو۔ مشتاق نے بڑی سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اپنی اس حماقت پر اس نے خود کو 10-20 گالیاں تو دے ہی ڈالی ہوں گی۔ خیر، میں نے شانے جھٹک کر کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کھل کر بات کر لینا چاہیے کیونکہ یہ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کفیل رضا کہاں ہے؟ کون کفیل رضا؟ ڈاکٹر شکیل کا باپ۔ کون ڈاکٹر شکیل؟ مشتاق نے منہ بنا کر کہا، پتہ نہیں تم کن لوگوں کی باتیں کر رہی ہو۔ سنو مشتاق، میں نے بہت سنجیدہ ہو کر کہا، دراصل ابھی تک تم پوری طرح نہیں جان سکے ہو کہ میں کیا ہوں۔ جو لوگ مجھے صرف عورت سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میں تمہیں اسی وقت اسی جگہ ننگا کر کے تمہاری کھال اتار سکتی ہوں اور اس کے لیے مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کام میرے صرف ان ہاتھوں سے ہو جائے گا جو بہت نرم و گداز نظر آتے ہیں۔ بانو، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ مشتاق گرایا۔ وہ اچانک جیسے پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کی نظر ایک مرتبہ دروازے کی طرف گئی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ 3 لمبے تڑنگے آدمی چائے خانے میں داخل ہو چکے تھے اور تینوں ہی کا حلیہ روایتی گنڈوں جیسا تھا۔ میں ایسی بن گئی جیسے ان تینوں کی آمد سے قطعی بے خبر ہوں۔ میں نے مشتاق کو گھورتے ہوئے کہا، ابھی میں حد سے نہیں بڑھی، جب بڑھوں گی تو اس جگہ تمہاری چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ چائے خانے میں بدستور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب کی توجہ ہماری طرف تھی۔ وہ ہمتاً گوش تھے اور غالباً یہ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ میری اور مشتاق کی گفتگو کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ بانو، مشتاق نے بڑے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگوں کی لاشیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہاری لاش غائب بھی ہو گئی تو مجھے بڑا افسوس ہوگا، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، لیکن میں اس بات سے بے خبر نہیں تھی کہ وہ تینوں نوارد گنڈے میرے عقب میں پہنچ کر رک چکے ہیں۔ ان میں سے 2 تو وہی تھے جنہیں میں نے چائے خانے کے باہر جیپ کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ بانو، مشتاق نے اکڑ کر کہا، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آخری وارننگ کتنے بجے دو گے؟
میں نے پھر اس کا مذاق اڑایا، لیکن میں ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ مشتاق نے میرے عقب میں کھڑے ہوئے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے سنبھالیں۔ ادھر اس نے اشارہ کیا اور ادھر میرے دائیں ہاتھ نے بڑی صورت سے حرکت کی۔ مشتاق کے دائیں گال پر ایسا زناٹے کا تمانچہ پڑا تھا کہ وہ اپنی کرسی سمیت گرتے گرتے بچا، لیکن میں نے خود کو کرسی سمیت بائیں جانب گرا دیا۔ دراصل میرا خیال یہ تھا کہ عقب سے مجھے دبوچنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرا یہ قیاس 100% درست ثابت ہوا۔ ادھر میں نے خود کو بائیں جانب گرایا اور ادھر مجھے دبوچنے کی کوشش کرنے والا اپنے ہی زور میں میز پر اوندا گرا۔ فوراً ہی میں نے اپنی دائیں ٹانگ کو حرکت دی۔ میز پر اوندے گرنے والے کی پسلیوں پر ایک بھرپور لات پڑی اور وہ دائیں جانب بیٹھے ہوئے کئی آدمیوں کو گراتا ہوا خود بھی فرش نشیں ہو گیا۔ میں بھی گری تھی اور میں نے لات بھی رسید کی تھی، اس لیے میری ساڑی اور پیٹی کوٹ اوپر سرک گئے تھے، لیکن ایسے ہی موقعوں پر اریانی کے اندیشے کے تحت میں ایک چست قسم کا زیر جامہ ضرور پہنے رہتی ہوں۔ لات رسید کرنے کے فوراً بعد میں اتنی تیزی سے اٹھی جیسے میرے جسم میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ اٹھتے اٹھتے میں نے اپنی ساڑی کے ڈھلکے ہوئے آنچل کو پیٹی کوٹ میں اڑس لیا، ورنہ اس دھینگا مشتی میں میری ساڑی کھلتی ہی چلی جاتی۔ مجھے دبوچنے کی کوشش نہ کرنے والے گنڈے کے دونوں ساتھی مجھ پر جھپٹے اور مجھے جوڈو کراٹے کے ہاتھ آزمانے کے لیے ہدف مل گئے۔ یہ ہاتھ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی ضرب سے آدمی مرغ بسمل کی طرح تڑپ جاتا ہے۔ اس محدود سے چائے خانے میں ان دونوں کی چیخیں اس طرح گونجیں جیسے سینما ہالوں میں اچانک بہت سے سپیکر کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے کھڑے ہاتھ کی ضرب ان میں سے ایک کے شانے اور دوسرے کے سر پر پڑی تھی، جس نے مجھے دبوچنے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ میری طرف لپکا۔ میں نے اس کی زد سے نکلنے کے لیے تیزی سے اپنی جگہ بدلی اور پھر اچانک میں نے خود کو مشتاق چنگیزی کے بہت قریب پایا۔ میرے جسم میں غصے کی مشعل جل اٹھی۔ یہی شخص تو فساد کی جڑ تھا اور میری دانست میں شکیل کی موت بھی اسی کا کیا دھرا تھی۔ وہ میری محبوب کے محبوب کا قاتل تھا۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد تو میں اسے بہت ہی خوفناک سزا دیتی، لیکن فی الحال میں نے اس کے سینے پر 2 ہتھڑ تو رسید کر ہی دیا تھا۔ وہ بکھلایا ہوا سا کھڑا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی ضرب کھا کر وہ کرسی سمیت دیوار سے جا ٹکرایا۔ چائے خانے میں افراتفری مچ گئی تھی۔ شاید ہی ان لوگوں نے کسی عورت کو لڑتے ہوئے دیکھا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر حیرت منجمد نہ ہو گئی ہو۔ میں نے جس کے شانے پر کراٹے کا ہاتھ مارا تھا وہ بڑے خوفناک ارادے سے میری طرف بڑھا۔ اس نے ایک میز سے کوک کی بوتل اٹھا کر توڑ ڈالی تھی اور اب اس ٹوٹی ہوئی بوتل کو گردن کی طرف سے پکڑے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ وہ ٹوٹی ہوئی بوتل کے نوکیلے حصوں کو میرے سینے میں پیوست کر دینا چاہتا تھا اور ادھر میں اس کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ مجھے اتنی مہلت نہیں مل سکتی تھی کہ میں اپنے پرس سے پستول نکال لوں، اس لیے مجھے پستول کے بغیر ہی اس صورتحال سے نمٹنا تھا۔ جب وہ مجھ سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا تو میں نے بڑی تیزی سے بیٹھ کر اس کی ٹانگوں میں اس طرح سلپ ماری کہ وہ بائیں پہلو کے بل گرا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے مجھ پر جست لگائی تو میں تیزی سے 2 کروٹیں لے کر تیسرے گنڈے کی ٹانگوں کے قریب پہنچی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لیں۔ وہ چت گرا اور جس نے مجھ پر جست لگائی تھی وہ پختہ فرش پر اوندا گرا تو اس کی چیخ نما کراہ سبھی نے سنی ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت چائے خانے کے باہر کوئی چیخا، پولیس! تینوں گنڈے بکھلا کر اٹھے۔ وہ خاصے سخت جان تھے ورنہ اتنی تیزی سے نہ اٹھ پاتے۔ ان تینوں کے علاوہ مشتاق چنگیزی کے چہرے سے بھی گھبراہٹ واضح تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے ہوں۔ اب مجھے اتنی مہلت مل گئی تھی کہ میں اپنے پرس میں سے پستول نکال سکوں۔ میں انہیں فرار ہونے سے روکنا چاہتی تھی اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اگر وہاں اچانک تاریکی نہ چھا جاتی۔ غالباً انہی گنڈوں کے کسی ساتھی نے فیوز اڑا دیا تھا۔ میں نے خود کو بڑی تیزی سے ایک کونے میں سمیٹ لیا کیونکہ چائے خانے میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اگر میں ایک طرف نہ ہو جاتی تو دھکم پیل کی زد میں آ کر رہتی۔ میزیں اور بینچیں الٹ رہی تھیں۔ چائے کی پیالیوں اور بوتلوں کے ٹوٹنے کے چھناکے سنائی دے رہے تھے۔ 2-4 آدمی مکرانی زبان میں کچھ چیخ رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بھاگ نکلنے کی فکر میں نہ ہو۔ وہ کم از کم چرس نوشی کے جرم میں تو گرفتار ہو ہی سکتے تھے۔ چائے خانے کے باہر پولیس جیپ کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ پولیس کی آمد میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ کفیل رضا کے گھر سے چلتے وقت سارا پروگرام طے ہو گیا تھا
پولیس کو صرف اسی صورت میں دخل اندازی کرنا تھی جب کوئی ہنگامہ ہو جاتا۔ پروگرام کے مطابق اس پولیس جیپ کو کمار سینما کے قریب کھڑا ہونا تھا، اور ایک سادہ لباس والے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ چائے خانے کے باہر رہ کر وہاں کی نگرانی کرے۔ ہنگامہ ہوتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر پولیس جیپ کو اطلاع دے دی ہوگی، چنانچہ وہ برق رفتاری سے وہاں پہنچ گئی تھی۔ رک جاؤ، خبردار! پولیس والوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن چند پولیس والے اس بگدڑ پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے مطلوبہ آدمی بھی گرفتار ہو سکیں گے یا نہیں۔ پولیس والوں نے ٹارچیں جلا لی تھیں۔ انہیں اس افراتفری پر قابو پانے میں کچھ وقت لگا، اور اتنی دیر میں خاصے آدمی فرار ہو چکے تھے۔ صرف 11 آدمیوں کو گرفتار کیا جا سکا۔ میں اب اطمینان سے ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی، ریوالور اپنے پرس میں رکھ لیا تھا اور ساڑی بھی ٹھیک کر لی تھی۔ جب فیوز جوڑ کر وہاں روشنی کی گئی تو میں نے گرفتار شدگان پر نظر ڈالی۔ ان میں مشتاق چنگیزی نہیں تھا۔ وہ 3 گنڈے جو مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے ان میں سے بھی ایک غائب تھا، اور یہ باقی دونوں گنڈے وہی تھے جنہیں میں نے چائے خانے میں داخل ہوتے وقت ایک جیپ کے قریب کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس آفیسر تیزی سے میری طرف آیا اور بولا، میں نے آپ کے کہنے سے عجلت میں یہ قدم اٹھا تو لیا، لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان لوگوں پر کیا چارج لگاؤں۔ آپ کو یقین ہے کہ انہی لوگوں نے مسٹر کفیل رضا کو اغوا کیا ہے؟ مجھے 100% یقین ہے، مگر ایک گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ کیا؟ 2 اہم آدمی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے ان میں سے صرف 2 آدمی ہمارے کام کے ہیں۔ میں نے اشارے سے ان دونوں آدمیوں کے بارے میں بتایا اور پھر کہا، باقی لوگوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اور ان دونوں پر کیا چارج لگاؤں؟ نقص امن کا چارج تو بہرحال لگایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ رہا کریں گے ان میں سے کئی آدمیوں کو آپ اس بات کا گواہ بننے پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نے یہاں ہنگامہ برپا کیا تھا۔ اور کفیل رضا کا معاملہ، اب یہ کام آپ کا ہے کہ ان دونوں کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیں۔ آپ کو یقین کیوں ہے کہ اس اغوا میں ان دونوں کا ہاتھ ہے؟ مجھے فون پر کسی نے یہی بتایا تھا۔ افسوس تو اس آدمی کے فرار ہو جانے کا ہے جس سے میں نے یہاں آ کر بات کی تھی۔ مجھے فون پر اسی کا حلیہ بتایا گیا تھا۔ جب میں نے اس سے گفتگو کی تو وہ بھڑک گیا۔ اسی کے اشارے پر ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ مجھ پر حملہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں صحیح آدمی تک پہنچی تھی۔ پولیس آفیسر چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، اچھا، فی الحال تو میں ان دونوں کو لے جاتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ ان کے خلاف یہ FIR تو کٹوا ہی دیں کہ انہوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر اغوا سے ان کا تعلق ثابت نہ ہوا تو بھی آپ کی FIR ان کی گرفتاری کا ایک مضبوط جواز بن جائے گی۔ مضبوط جواز تو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے چرس کے نشے میں یہاں مار دھاڑ کی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس چائے خانے کا مالک بھی دونوں کے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ آفیسر، دراصل میں اس معاملے میں ملوث ہونے سے گریز چاہتی ہوں۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں گی اگر آپ مجھ سے تعاون کریں۔ میں تو اغوا کنندگان کو گرفتار کرانے کے بعد بھی اپنا نام پردے میں رکھنا چاہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرانے میں مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ میں نے ان دونوں مفروروں کو پہچان لیا ہے اور بہت جلد انہیں ڈھونڈ نکالوں گی، پھر انہیں گرفتار کرنا آپ کا کام ہوگا۔ میں تو آخر تک پس پردہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ پولیس آفیسر کچھ سوچ کر مجھ سے تعاون کرنے پر پوری طرح آمادہ ہو گیا، اور میں اسے رسمی کارروائی پوری کرتے ہوئے چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ مشتاق چنگیزی نے اپنے گھر کا رخ کیا ہے یا نہیں۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس ہنگامہ آرائی کے بعد وہ بوکھلا کر روپوش ہو جاتا، لیکن اس بات کو چیک کرنے سے پہلے میں اپنے گھر کا رخ کرنا چاہتی تھی۔ مشتاق چنگیزی کے گنڈوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میری ساڑی پر خاصے دھبے آ گئے تھے، اور میں مشتاق چنگیزی کے گھر جانے سے پہلے اسے تبدیل کر لینا چاہتی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو ملازمہ نے بتایا کہ بمشکل 1 منٹ پہلے کسی کا فون آیا تھا، لیکن میری عدم موجودگی کا علم ہونے کے بعد فون کرنے والے نے اپنا نام بتائے بغیر ڈسکنیکٹ کر دیا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے میرا ذہن اس سوال میں الجھا رہا کہ فون کرنے والا کون شخص ہو سکتا ہے؟ کیا جیمز فریزر؟ اس شخص نے اب میرے ذہن کو بہت بری طرح الجھا دیا تھا۔ میں تو اسے مشتاق چنگیزی کا ساتھی سمجھتی رہی تھی، لیکن آج کا واقعہ کچھ اور ہی ثابت کر رہا تھا۔ اس نے مجھے مشتاق چنگیزی کے بارے میں بالکل درست اطلاع دی تھی، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہاں میرے لیے پہلے سے کوئی جال نہیں بچھایا گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں مشتاق چنگیزی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔
اب رات خاصی گزر چکی تھی اور سڑکوں پر برائے نام ٹریفک رہ گیا تھا۔ کار کی آواز سن کر مشتاق چنگیزی کا ایک ملازم برآمدے میں نکل آیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا مشتاق صاحب آ گئے؟ جی ہاں۔ یہ جواب ایسا تھا کہ مجھے جھٹکا سا لگا اور میں متحیر لہجے میں بے اختیار بولی، آ گئے؟ مجھے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی ہاں، میں انہیں آپ کی آمد سے آگاہ کرتا ہوں، وہ اپنے بیڈ روم میں ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں۔ میں استجاب کے عالم میں آگے بڑھی، ملازم مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی کہ مشتاق چنگیزی نے اس وقت اپنے گھر واپس آ کر بڑی دیدہ دلیری کا ثبوت دیا ہے۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مشتاق چنگیزی شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ خوش آمدید بانو، اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ خوب، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو اب ہم بہت کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں، کیوں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں، مشتاق نے ہاتھ پھیلا کر کہا اور بڑے اطمینان سے میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے کبھی اسے اتنا پر اعتماد نہیں دیکھا تھا۔ میں چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر بولی، کفیل رضا کہاں ہے؟ جہاں اس کی رضا ہوگی وہیں ہوگا، مشتاق چنگیزی نے کہا اور پھر اس طرح کہا لگایا جیسے اپنے فکرے سے بہت محظوظ ہوا ہو۔ فی الحال تو وہ جہاں بھی ہے تمہاری رضا کے مطابق ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن تمہاری یہ رضا تمہاری قضا بھی بن سکتی ہے۔ خوب، مشتاق مسکرایا۔ غالباً آپ نے کوئی فکرہ کہا ہے۔ مجھے اس کے اس تمسخرانہ انداز پر غصہ آ سکتا تھا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ گفتگو کر کے مشتاق کے منہ سے کوئی ایسی بات اگلوا لوں جو کسی طرف میری رہنمائی کر سکے۔ میں نے کوئی فکرہ نہیں کہا، میں مسکرائی۔ فکرے بازی تو حوالات میں پولیس کرتی، اگر تم چائے خانے سے بھاگ نہ لیے ہوتے۔ چائے خانے سے بھاگ نہ لیا ہوتا؟ مشتاق چنگیزی نے متحیرانہ انداز میں کہا، آپ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں خاتون؟ کہاں کا چائے خانہ اور کیسا بھاگنا؟ میں تو آج سارا دن ہی گھر پر رہا ہوں۔ میرے ملازمین اس بات کے گواہ ہیں، لیکن چائے خانے میں موجود لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم تھوڑی دیر قبل وہاں تھے۔ اچھا، مشتاق چنگیزی نے زور دے کر کہا، یعنی آپ نے مجھے کسی جال میں پھانسنے کے لیے کرائے کے کچھ گواہ بھی جمع کر لیے ہیں۔ غالباً انہیں میری تصویر دکھا دی گئی ہوگی تاکہ وہ مجھے شناخت کر سکیں۔ خوب، بہت خوب، خدا جانے آپ کو آخر مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ پہلے آپ نے تاتاری سے اپنی کار پر گولیاں چلوائیں اور پھر اس سے یہ بیان دلوا دیا کہ اس نے آپ پر وہ قاتلانہ حملہ میری اماں پر کیا تھا۔ پھر اب آپ نے یہ جال بچھایا ہے، لیکن میں ان حرکتوں سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا اور نہ پولیس مجھ پر ہاتھ ڈال سکتی ہے، کیونکہ میں ضمانت نامہ قبل از گرفتاری حاصل کر چکا ہوں اور اسی لیے تم بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے ہو۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن اس بات کو یاد رکھو مسٹر چنگیزی کے سبیہ بانوں سے ٹکر لینے والا کبھی پھل پھول نہیں سکا۔ میں نے کسی سے ٹکر نہیں لی ہے، آپ خود ہی مجھ سے آ ٹکرائی ہیں اور میں اب تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب وہی ہے جسے چھپانے کے لیے تم نے کفیل رضا کو اغوا کروایا ہے۔ میں نے کسی کو اغوا نہیں کروایا۔ عدالت میں اس قسم کے بے بنیاد الزامات کو ثابت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تم ایک غاصب ہو مشتاق چنگیزی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور میں غاصبوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ مشتاق چنگیزی کا خوشگوار موڈ یک لخت بدل گیا اور اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، یہ میں ایک نیا الزام سن رہا ہوں، تم نے رام لال کی ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بکواس، مشتاق چنگیزی گرایا، رام لال نے از خود یہ سب کچھ میرے حوالے کیا ہے۔ مگر کیوں؟ تم نے اس پر کیا دباؤ ڈالا تھا؟ میں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ مشتاق چنگیزی گراتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رام لال کو مجھ سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ خود ہی اپنے ہمدردوں کو سب کچھ بتا دیتا، لیکن اب آپ جا سکتی ہیں، مشتاق چنگیزی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا اور اندرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میں نے رام لال کے ذکر پر مشتاق چنگیزی کو مشتعل ہوتے دیکھا تھا۔ اب مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ مشتاق چنگیزی کو رام لال سے شدید نفرت ہے۔ مگر کیوں؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ مشتاق چنگیزی کو تو رام لال سے نفرت ہونا ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ رام لال ہی کا دیا ہوا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی یہ سب کچھ سوچتی رہ گئی۔
اور مشتاق چنگیزی اندرونی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے میرے رخصت ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ دفتن ایک تیز چیخ کی آواز بنگلے میں گونج اٹھی۔ وہ 100% مردانہ چیخ تھی، اور پھر وحشیانہ سا کہکہا سنائی دیا۔ میں صوفے سے اچھل پڑی۔ وحشیانہ انداز میں کہکہے لگاتے ہوئے کوئی شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مل گیا، مل گیا، مجھے راستہ مل گیا۔ وہ آواز، وہ چیخ، وہ کہکہے کسی ایسے ہی شخص کے ہو سکتے تھے جو 50-55 سال کی عمر کا ہو۔ میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکی اور بے تحاشا اندرونی دروازے کی طرف جھپٹی، لیکن میں دروازے کو عبور نہیں کر سکی۔ مشتاق چنگیزی اچانک دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر میری راہ روک لی تھی۔ وہ مجھے گھورتا ہوا بڑے غصے سے بولا، میں کہتا ہوں تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ وہ وحشیانہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، مل گیا، مجھے راستہ مل گیا۔ یہ کون چیخ رہا ہے؟ میں نے مشتاق کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنی حدود سے تجاوز ہی کرتی چلی جا رہی ہو صبیحہ بانو۔ تمہیں میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں نے اس کی بکواس پر دھیان نہیں دیا۔ میرا ذہن اب بھی اسی وحشیانہ آواز کی طرف لگا ہوا تھا، اور میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آواز کفیل رضا کی تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ کفیل رضا کی آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کوئی اور ہی تھا جو اب چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں اب اس تہہ خانے میں نہیں جاؤں گا، چھوڑ دو مجھے۔ شاید اس آدمی کو کسی نے پکڑ لیا تھا۔ میں اس نامعلوم شخص کو دیکھنے کے لیے اتنی بے چین ہو گئی تھی کہ میں نے ہر احتیاط کو گویا بالائے طاق رکھ دیا، اور مشتاق چنگیزی کو بڑی زور سے دھکا دے کر اندر گھستی چلی گئی۔ مشتاق چنگیزی گرتے گرتے بڑی مشکل سے سنبھلا تھا۔ میں آواز کی سمت دوڑتی چلی گئی۔ مشتاق میرے پیچھے لپکا، ساتھ ہی وہ چیخا، تم اچھا نہیں کر رہی ہو بانو، میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ کروں گا۔ اگر وہ پولیس کی بجائے سربراہ مملکت کی دھمکی دیتا تو بھی میں اس وقت نہ رکتی۔ میں ہر قیمت پر اس نامعلوم شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جسے مشتاق چنگیزی نے غالباً کسی تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا۔ بنگلے کی وسعت زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں جلد ہی اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں ایک دبلا پتلا بوڑھا مشتاق چنگیزی کے گھریلو ملازمین سے نبرد آزما تھا۔ تینوں ملازمین اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھے اور اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس دبلے پتلے بوڑھے میں اس بلا کی طاقت تھی کہ تینوں ملازم پسینے پسینے ہو چکے تھے۔ میں اب وہاں نہیں جاؤں گا، بوڑھا چیخ رہا تھا۔ وہ یکلخت خاموش ہو گیا اور مجھے گھورنے لگا۔ تینوں ملازمین بھی مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ میرے پیچھے پیچھے مشتاق چنگیزی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میں اب پوری طرح چوکنا تھی کہ اگر مشتاق مجھ پر حملہ کرے تو میں اپنا دفاع کر سکوں، لیکن مشتاق نے مجھے گھورتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں تم سے قانونی طور پر نمٹوں گا صبیحہ بانو، اور پھر وہ بوڑھے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ملازمین سے کہا، انہیں چھوڑ دو۔ ملازمین نے بوڑھے کو چھوڑ دیا۔ بوڑھے نے اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کی، وہ بس مجھے گھورے جا رہا تھا، اور مجھے اس کی آنکھوں میں ویسی ہی وحشت نظر آ رہی تھی جیسی کسی پاگل کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ باہر کیوں آ گئے انکل؟ مشتاق چنگیزی نے بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی سے پوچھا۔ بے وقوف، بوڑھے نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آخر چوزا بھی تو انڈے سے باہر آ جاتا ہے، لیکن آپ کو راستہ کیسے ملا؟ جیسے چوزے کو مل جاتا ہے، بوڑھے نے کہا، اور پھر وہ ستم ظریف میری طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ چوزی کون ہے؟ یہ کوئی نہیں ہے، بس آپ اپنی خوابگاہ میں چلیے۔ خوابگاہ؟ بوڑھے نے پیر پٹک کر کہا، وہ خوابگاہ ہے، اس میں کوئی کھڑکی ہے، نہ روشن دان، نہ… لیکن ڈاکٹر نے یہی تو کہا تھا کہ آپ کو کسی ایسی ہی جگہ پر رکھا جائے۔ آپ بھول گئے کہ کھلی فضا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں واقعی بھول گیا تھا۔ بس تو پھر اب آپ چلیے وہیں۔ چلو۔ بوڑھا کچھ خوف زدہ ہو گیا۔ یہاں کی فضا تو مجھے واقعی نقصان پہنچا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مدھوبالا میرے دل میں بیٹھی ہوئی گا رہی ہو۔ مشتاق نے بوڑھے کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسرے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ پاگل بوڑھے کو اس نے پوری طرح رام کر لیا تھا۔ دروازے سے گزرتے وقت اس نے سر موڑ کر اپنے ملازمین سے کہا، انہیں برآمدے تک چھوڑاؤ۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں خود ہی باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ مجھے اپنے عقب میں ملازمین کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن مجھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس پاگل بوڑھے کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے مشتاق چنگیزی نے انکل کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ آج ہی میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس بنگلے میں کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ اب یہ بات دریافت طلب تھی کہ وہ تہہ خانہ مشتاق نے بنوایا تھا یا وہ اس بنگلے میں پہلے ہی سے موجود تھا۔
یہ بات مجھے سنگیتا سے معلوم ہو سکتی تھی، کیونکہ پہلے تو اس بنگلے میں رام لال اور سنگیتا ہی رہتے تھے، لیکن بوڑھے کے بارے میں مجھے کون بتاتا۔ میں نے برآمدے میں رک کر ملازمین کی طرف دیکھا اور بولی، یہ پاگل بوڑھا تمہارے مالک کا چچا ہے؟ ہاں، ایک ملازم نے جواب دیا۔ صاحب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے چاچا کو پاگل خانے میں داخل کرائیں، اس لیے وہ انہیں گھر ہی پر رکھ کر ان کا علاج کرا رہے ہیں۔ کس ڈاکٹر سے؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں اس نے دماغی امراض کے ایک ماہر کا نام بتایا۔ میں نے وہ نام ایک آدھ بار سنا تھا۔ یہ کب سے زیر علاج ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ملازم کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھی نے اسے ٹہوکا دے کر چپ کر دیا، اور پھر مجھ سے بولا، آپ یہ ساری باتیں ہمارے صاحب ہی سے پوچھئے گا۔ یہ دوسرا ملازم کچھ کایاں قسم کا تھا۔ میں نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی تو وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں برآمدے سے اتر آئی اور اپنی کار کی طرف بڑھی۔ ذرا دیر بعد جب میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو میرے ذہن میں موجود الجھنوں کی تعداد بڑھ چکی تھی۔ یہ اضافہ اس پاگل بوڑھے کی شخصیت کا تھا، جو مشتاق چنگیزی کے بیان کے مطابق اس کا انکل تھا۔ اب یہ بات تفتیش طلب تھی کہ واقعی کوئی ڈاکٹر اس پاگل بوڑھے کا علاج کر رہا تھا، یا مشتاق چنگیزی نے کسی وجہ سے اس بیچارے بوڑھے کو حبس بجا میں رکھ چھوڑا تھا۔ اب رات اتنی ہو چکی تھی کہ ان تفتیش طلب نکات کو دوسرے دن تک کے لیے اٹھا رکھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں اس وقت نہ تو سنگیتا کے گھر جا سکتی تھی اور نہ اس ڈاکٹر کے گھر، جس کا نام مشتاق چنگیزی کے ملازم نے بتایا تھا۔ سنگیتا سے مجھے یہ بات معلوم کرنا تھی کہ کیا اس گھر میں تہہ خانہ پہلے سے تھا۔ ان نکات کے علاوہ مجھے اگلے دن اور بھی کئی باتیں دیکھنا تھیں۔ خاص طور سے شکیل کو ہلاک کرنے والے اصل ٹرک کے ڈرائیور کا پتہ لگانا تھا۔ سنگیتا مجھے جس ٹرک کا نمبر بتا چکی تھی اس کا پتہ چلانا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہ سہی، مگر اس میں کچھ وقت تو بہرحال لگتا۔ ان خیالات میں ڈوبی ہوئی جب میں گھر پہنچی تو ملازمہ نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ گمنام فون کال 2 مرتبہ پھر آئی تھی، اور پہلے کی طرح ان دونوں بار بھی فون کرنے والے نے اپنا نام بتائے بغیر ڈسکنیکٹ کر دیا۔ میں آرام کرسی پر بیٹھی اس پراسرار شخص کے بارے میں سوچتی رہی، جو نہ جانے کیوں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ وہی ہو، جیمز فریزر۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کہنے کے لیے بے چین ہے تو فون کرے گا۔ مجھے ان دونوں گنڈوں کا خیال آیا جنہیں سپر سینما کے قریب چائے خانے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ پولیس کو ان سے کچھ معلومات حاصل ہو سکی ہیں یا نہیں۔ میں نے میں نے اس پولیس آفیسر کو فون کیا جو کفیل رضا کے اغوا کی تحقیقات کر رہا تھا۔ اس سے رابطہ قائم ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا تو وہ جلدی سے بولا، مجھے یقین تھا کہ آپ کا فون ضرور آئے گا۔ ان دونوں نے کچھ اگلا۔ دراصل انہیں اس سلسلے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، تاہم انہیں جتنا معلوم تھا وہ میں معلوم کر چکا ہوں۔ یعنی وہ دونوں اس بات سے تو باخبر ہیں کہ آج رات ایک شخص کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن وہ اغوا ہونے والے کے نام سے بے خبر ہیں۔ ہر چند کے اغوا کرنے والے وہی تھے۔ کیا بات ہوئی؟ جوشی نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ جسے اغوا کیا جانا ہے وہ کون ہے۔ یہ جوشی کون ہے؟ بغدادی کے علاقے کا ایک بدنام شخص ہے، بلیک لسٹڈ ہے اور 2 مرتبہ کا سزا یافتہ ہے، پولیس آفیسر نے بتایا۔ اسی نے ان کو کفیل رضا کے اغوا میں اپنا معاون بنایا تھا اور معاوضے میں 500 روپے دیے تھے۔ یہ دونوں اس آدمی کے نام سے بے خبر ہیں جس نے کفیل رضا کو اغوا کرانے کے لیے جوشی کی خدمات حاصل کی ہیں، مگر ان دونوں نے یہ ضرور بتایا ہے کہ ہنگامے کے وقت چائے خانے میں وہ شخص بھی موجود تھا اور آپ اسی کے پاس جا کر بیٹھی تھیں۔ آخر وہ کون تھا؟ مجھے ٹیلی فون پر اسی کا حلیہ بتایا گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پولیس آفیسر مشتاق کے بارے میں پھر کوئی سوال کر بیٹھے، لہٰذا میں خود ہی اس سے ایک بات پوچھ بیٹھی۔ آپ نے ان دونوں سے یہ بھی پوچھا کہ وہ شخص اس چائے خانے میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ میں نے اس بارے میں پوچھا تھا۔ ان دونوں نے بتایا کہ وہ وہاں جوشی ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل اغوا کے آپریشن میں اس شخص نے خود شرکت نہیں کی تھی اور طے یہ پایا تھا کہ جوشی سے وہ اس چائے خانے میں ملاقات کرے گا اور وہیں سے جوشی اسے اس جگہ لے جائے گا جہاں کفیل رضا کو مقید کیا گیا ہے۔ اس شخص نے یہی طے کیا تھا کہ قید خانے کا مسئلہ بھی خود جوشی ہی کو حل کرنا ہے۔ اغوا میں صرف یہی دونوں آدمی جوشی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک جیپ استعمال کی تھی جس میں کفیل رضا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جوشی نے سپر سینما کے قریب ان دونوں کو اپنی جیپ سے اتار دیا تھا
اور ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسی چائے خانے میں اس کا انتظار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو اس جگہ کا علم نہیں جہاں کفیل رضا کو قید کیا گیا ہے۔ پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جوشی کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے اسکواڈ ترتیب دے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جوشی نے یہ حماقت نہیں کی ہوگی۔ کیسی حماقت؟ اس نے کفیل رضا کو اپنے گھر پر نہیں رکھا ہوگا، اور اگر رکھا بھی ہوگا تو اس ہنگامے کے بعد اسے فوری طور پر کہیں اور منتقل کر دیا ہوگا۔ پولیس آفیسر ایک دو لمحے کے لیے چپ رہ کر بولا، ہاں ایسا ممکن تو ہے، لیکن جوشی کی تلاش میں ریڈ تو کرنا ہی ہے۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے اچانک یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ پولیس آفیسر مجھ سے سوالات شروع کر دے۔ میں اسے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، جبکہ اس بیچارے نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اصولاً یہ بات غلط تھی۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں شب خوابی کا لباس پہننے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھانے سے قبل اسے گھور کر دیکھا۔ دراصل مجھے شبہ تھا کہ یہ اسی شخص کا فون ہوگا جو میری عدم موجودگی میں کئی مرتبہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ بہرحال میں نے ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، بانو اسپیکنگ۔ صد شکر کہ آپ مل گئیں۔ مجھے وہی آواز سنائی دی جس نے مجھے مشتاق چنگیزی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ تو یہ تم ہو؟ میں نے کہا، کیا اس سے پہلے بھی رنگ کر چکے ہو؟ 3 مرتبہ۔ اب کیا اطلاع دینا ہے؟ اگر آپ اسی جگہ مشتاق چنگیزی کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتیں تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ وہاں سے نہ صرف مشتاق بھاگا بلکہ وہ شخص بھی جس نے کفیل رضا کو اغوا کیا تھا، لیکن وہ شخص پولیس کی دسترس سے نہیں نکل سکے گا۔ کیا اس کے گرفتار شدہ ساتھیوں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے؟ ہاں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے ہوں گے کہ جوشی نے کفیل رضا کو کہاں قید کیا ہے۔ تم شاید اس بات سے بھی واقف ہوگے۔ شاید نہیں، یقیناً واقف ہوں۔ اور اب تم مجھے اس جگہ بلانا چاہتے ہوگے جہاں کفیل رضا کو قید کیا گیا ہے تاکہ میں اسے آزاد کرا سکوں۔ جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ رنگ کیا تھا تو اسی ارادے سے کیا تھا، لیکن آپ گھر پر موجود ہی نہیں تھیں۔ اچھا، تو اب تم نے کس ارادے سے فون کیا ہے؟ میں گفتگو کو غیر ضروری طور پر طول دے رہی تھی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس شخص کی آواز پر زیادہ سے زیادہ غور کر سکوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اب تو میں آپ کو صرف ایک ہاسپٹل کا نام بتانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کفیل رضا اسی ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے خود ہی اسے وہاں سے آزاد کرا لیا ہے جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ وہاں وہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا، چنانچہ میں نے ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائے۔ خوب، میرے منہ سے نکلا۔ دوسری طرف سے مجھے اس ہاسپٹل کا نام بتایا گیا۔ اچانک میں نے کہا، تم اپنی آواز بگاڑ کر کیوں بول رہے ہو مسٹر جیمز فریزر؟ دوسری طرف سناٹا چھا گیا، اور اس شخص کی اس اداکاری پر میں زیر لب مسکرا دی۔ ہیلو، میں نے قدرے توقف سے پکارنے والے انداز میں کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بانو کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہیں، دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ میرا نام جیمز فریزر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ یہ میں فی الحال نہیں بتا سکتا۔ فی الحال کی کوئی مدت؟ ابھی یہ بتانا بھی مشکل ہے۔ جہنم میں جاؤ، میں نے کہا، اور سلسلہ منقطع کر کے اس ہاسپٹل کا نمبر ڈائل کرنے لگی جس کا نام مجھے بتایا گیا تھا۔ اس ہاسپٹل میں میرا ایک شناسا ڈاکٹر بھی تھا۔ میں نے آپریٹر سے کہا کہ وہ لائن اس ڈاکٹر کے فون سے ملا دے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر اس وقت ڈیوٹی پر ہوتا، لیکن خوش قسمتی سے وہ مل ہی گیا۔ ڈاکٹر انور، میں بانو بول رہی ہوں۔ او، خیریت تو ہے؟ میں نے آپ کو ڈاکٹر شکیل کی آخری رسومات میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے شکیل کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ میں نے بھی آپ کو وہاں دیکھا تھا، لیکن اتنی رات گئے آپ کے فون کرنے کا ڈاکٹر شکیل کی آخری رسومات سے کیا تعلق؟ دراصل میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر شکیل کے والد کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ جی ہاں، پہلی مرتبہ شکیل کے جنازے ہی میں دیکھا تھا۔ اچھا، تو اب اصل بات سنیے۔ ابھی کچھ دیر قبل ایک شخص کو بے ہوشی کی حالت میں آپ کے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے، اور مجھے کسی نے اطلاع دی ہے کہ وہ شخص شکیل کا باپ کفیل رضا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے اس اطلاع کی تصدیق چاہتی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر شکیل کے والد کو؟ ڈاکٹر انور نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، میں ابھی اس کا پتہ چلاتا ہوں۔ میں بیٹھی ہوئی آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو فون کروں گا۔ دوسری طرف سے فوراً سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں بیٹھی ہوئی اس کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے کپڑے تبدیل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا
اور کچھ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے آج رات کی نیند میرے مقدر میں نہیں ہے۔ مجھے اسی وقت ہاسپٹل بھی جانا تھا اور کفیل رضا سے وہ گفتگو مکمل کرنا تھی جو اس کے اغوا کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ اب میرے ذہن میں نہ تو جیمز فریزر کا خیال تھا اور نہ اس خوفناک داڑھی والے کا، جس نے نہایت پراسرار انداز میں مجھے کفیل رضا کے پاس سے ہٹا دیا تھا، اور میری عدم موجودگی میں جوشی کو کفیل رضا کے اغوا کا موقع مل گیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں کفیل رضا کے علاوہ اگر کسی شخص کا خیال تھا تو صرف اس پاگل بوڑھے کا جو مشتاق چنگیزی کے گھر میں دکھائی دیا تھا۔ 15 منٹ پورے ہونے سے ذرا ہی پہلے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر انور ہی تھا۔ اس نے کہا، آپ کو درست اطلاع ملی تھی بانو، وہ کفیل رضا ہی ہیں۔ انہیں ہاسپٹل کے قریب ہی بے ہوش پڑا ہوا پایا گیا تھا۔ کسی راہگیر نے ہاسپٹل کے فاٹک پر کھڑے ہوئے چوکیدار کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی۔ وہ راہگیر کون تھا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا تو کچھ پتہ نہیں، وہ چوکیدار کی توجہ کو اس طرف مبذول کرانے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ عام طور پر لوگ اس قسم کے معاملات سے ملوث ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اچھا خیر، تو کفیل رضا اب ہوش میں ہے نا؟ جی نہیں، انہیں اب تک ہوش نہیں آیا ہے۔ پولیس بھی ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ پولیس؟ میں چونک پڑی۔ جی ہاں، آپ کو تو جاننا ہی چاہیے کہ اس قسم کے کیسز میں ہم ہاسپٹل والے پولیس کو ضرور اطلاع دیتے ہیں۔ اوہ ہاں، مجھے اس کا خیال نہیں رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ پولیس کے سامنے میں کفیل رضا سے وہ باتیں نہیں کر سکتی تھی جو مجھے اس سے کرنا تھیں، لہٰذا ابھی اسی وقت ہاسپٹل جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہیلو بانو، دوسری طرف سے ڈاکٹر انور کی آواز آئی۔ کیا آپ ہاسپٹل آ رہی ہیں؟ نہیں، میں نے کہا، میں اب کل صبح آؤں گی۔ بہتر ہے، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، بس اب میں سونے جا رہی ہوں، شب بخیر۔ جوابی شب بخیر سننے کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ ساری باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور کپڑے تبدیل کر کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری صبح میں دیر سے جاگی اور جاگنے کے بعد بھی فوراً بستر سے نہیں اٹھی کیونکہ مجھے کسل مندی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں 10-15 منٹ تک لیٹی رہی اور گزشتہ روز کے واقعات آہستہ آہستہ میرے خالی ذہن میں گھر کرتے چلے گئے۔ پھر میں باتھ روم کا رخ کرنے کے لیے بستر سے اٹھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ خدا خیر کرے، میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سوچا، کہیں کوئی اور خراب صورتحال پیدا نہ ہو گئی ہو۔ ہیلو، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ بانو سپیکنگ۔ میں سونیا بول رہی ہوں بانو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں ڈارلنگ۔ اب آپ کی وہ دوست کیسی ہے جس کا لور حادثے میں مر گیا؟ اس کی حالت اچھی نہیں ہے سونیا، وہ ڈاکٹر شکیل کو اسی طرح چاہتی تھی جس طرح رومیو سے جولیٹ کو عشق تھا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ اب وہ کس طرح زندہ رہ سکے گی۔ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں بانو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ڈارلنگ، لیکن بعض زخم بہت تکلیف دے کر ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہے۔ میرے احساسات کے مطابق سنگیتا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ویسے میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ اس زخم کی تکلیف کو زیادہ شدت سے محسوس نہ کرے۔ وہ بہت پیاری لڑکی ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ آپ مجھے بھی اس سے ملوائیے گا۔ اگر تم چاہتی ہو تو ضرور ملواؤں گی۔ اور آج رات کو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیوں، خیریت؟ میں سوچ رہی تھی کہ رات کو آپ کے گھر آ جاؤں، یہاں ہوٹل میں اکیلی پڑی پڑی کیا کروں گی؟ اکیلی؟ ہاں، سونیا نے جواب دیا، آج رات کو میں اکیلی ہی ہوں۔ البرٹو ابھی تھوڑی دیر میں حیدرآباد جا رہا ہے۔ حیدرآباد کیوں؟ بس یوں ہی گھومنے کے لیے، مجھ سے بھی کہہ رہا تھا کہ چلو، لیکن میں وہ شہر ایک مرتبہ دیکھ چکی ہوں اور اب دوبارہ اسے دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ البرٹو کو اس شہر میں نہ جانے کیا چیز بھا گئی ہے، وہاں کی صرف ایک ہی چیز کراچی میں رہنے والوں کو بھاتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، وہ کیا؟ یہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ اچھا، تو پھر کب آ رہی ہو؟ 9 بجے تک آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ آنے سے قبل مجھے فون ضرور کر لینا۔ اچھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور چند لمحوں کے لیے ساری پریشانیاں میرے ذہن سے دور چلی گئیں۔ میں گنگناتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ ادھر چند دن میں جو تھکان ہوئی تھی وہ بس آج رات ہی کو ختم ہو سکے گی، میں نے سوچا، اور باتھ روم میں داخل ہو کر باتھ ٹب کا نل کھول دیا۔ تیار ہو کر جب میں ناشتہ کرنے بیٹھی تو 10 بج چکے تھے۔ چائے کی دوسری پیالی پیتے ہوئے میں نے اپنے دفتر فون کیا اور سیکرٹری سے کہہ دیا کہ میں آج بھی دفتر نہیں آ سکوں گی۔ چائے کا وہ دوسرا کپ ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ ملازمہ نے سنگیتا کی آمد سے مطلع کیا
اور یہ بھی بتایا کہ سنگیتا مغموم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ پریشان بھی ہے۔ اوہ، میں چائے کی پیالی کو تقریباً پٹکتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تم اسے یہیں کیوں نہیں لے آئیں؟ پھر میں نے ملازمہ کا عذر سننے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور تیر کی طرح اپنی خوابگاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ سنگیتا مجھے دیکھتے ہی صوفے سے کھڑی ہو گئی اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ وہ بالکل اجڑی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کسی پروردہ بہار پھول کو خزاں کا ایک تپتا ہوا جھونکا اچانک جھلسا گیا ہو۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا اس پر بھی ان گنت شکنیں تھیں۔ یہ وہی لباس تھا جو وہ کل پہنے ہوئے تھی، گویا اب تک اسے لباس کی تبدیلی کا بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ یہی لباس وہ سوتے ہوئے بھی پہنے رہی ہوگی، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس رات کو ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں سوجی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سنگیتا، میں بے تابانہ آگے بڑھی اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بانو، اس نے پتھرائی ہوئی سی آواز میں کہا۔ اس کا پتھرا جانا ایک مضحکہ خیز بات ہی کیوں نہ سمجھی جائے، لیکن اس وقت میں نے سنگیتا کی آواز کو سن کر جو کچھ محسوس کیا اس کا اظہار کرنے میں مجھے کوئی اور لفظ نہیں مل رہا ہے۔ سنگیتا دیکھ، میں نے اس کا سر اوپر اٹھا کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ شاید میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آواز بھرا گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بانو، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ میں جو کرب پنہاں تھا اسے نہ چھپا سکی۔ نہ جانے آپ میں کیا بات ہے بانو کہ جب مجھ پر کوئی نئی بپتا پڑتی ہے تو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تاریکی میں مجھے صرف آپ ہی کا چہرہ دھمکتا ہوا نظر آتا ہے اور میں آپ کے پاس دوڑی چلی آتی ہوں۔ یہ دل کی بات ہے پگلی، تو اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تو نہ کر۔ میں تو جانتی ہوں کہ تیرے دل میں کیا ہے، لیکن آج کیا ایسا واقعہ ہو گیا جس نے تجھے اتنا پریشان کر دیا؟ یہ سوال کرتے ہوئے مجھے خیال آ گیا تھا کہ سنگیتا کو کفیل رضا کے اغوا کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آپ تو اس بات سے باخبر ہیں، سنگیتا نے کہا۔ ملازموں نے بتایا ہے کہ جب کل انکل کو اغوا کیا گیا تھا تو آپ وہیں تھیں۔ تم ابھی وہاں گئی تھی؟ مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں کہ وہاں جا سکوں، سنگیتا نے جواب دیا۔ پتا جی گئے تھے، انہوں نے واپس گھر آ کر مجھے بتایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل بھی لے گئے۔ ہاسپٹل؟ میں چونکی۔ جی، سنگیتا نے کہا، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا ہوگا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انکل کی جیبوں میں کچھ ایسے کاغذات تھے جن سے پولیس کو ان کے نام اور پتے کا علم ہو گیا تھا۔ پولیس شکیل کے ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کرنے گئی تھی۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گئی، میں نے سر ہلا کر کہا، اور پھر بے تابی سے پوچھا، اب تمہارے انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے رات کو جو آخری اطلاع ملی تھی اس کے مطابق وہ بے ہوش تھے۔ انہیں آج صبح 8 بجے ہوش آیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ہوش میں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ان کا دماغی توازن درست نہیں رہا ہے۔ ارے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ کیسے ہو گیا؟ وجہ بتانے سے تو ڈاکٹر بھی قاصر ہیں، وہ بس سرسری طور پر اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیٹے کی موت کا صدمہ ان کے پاگل ہو جانے کا سبب بنا ہے۔ اس وقت مجھے ایک بار پھر وہ پاگل بوڑھا یاد آ گیا جسے میں نے مشتاق چنگیزی کے گھر میں دیکھا تھا۔ کیا ان دونوں معاملوں میں کوئی قدر مشترک ہے؟ مجھے اتنی مہلت حاصل نہیں تھی کہ میں اس سوال پر زیادہ غور کر سکتی۔ میں نے سنگیتا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کفیل رضا کی کیا حالت ہے۔ سنگیتا میرے ساتھ چلنے لگی، لیکن اس کی سست رفتاری سے اس کی نکاہت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں چلتے چلتے اچانک رک گئی اور غور سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تم نے ناشتہ کر لیا؟ جی ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، اور یہ جواب دیتے ہوئے اس نے مجھ سے نظریں چرا لی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں سخت لہجے میں بولی، اپنے شکیل کی قسم کھا کر جواب دو۔ بانو، سنگیتا جیسے تڑپ گئی اور اب پھر اپنا سر میرے شانے پر مار کر بلک بلک کر رونے لگی۔ پگلی، میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، خود کو اس طرح ہلاکت میں ڈالنے سے فائدہ، اس طرح جانے والے لوٹ تو نہیں آتے، چلو پہلے ناشتہ کرو۔ میں نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا اور اسے ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ پھر میں روتی ہوئی سنگیتا کو سہارا دیے ہوئے صوفے تک لے گئی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ اب روئے جا رہی تھی اور میں نے اسے رونے دیا۔ جب وہ روتے روتے ہلکان ہو گئی تو میں نے اسے پانی پلایا۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹا جا رہا تھا۔
لیکن میں اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے موقعوں پر تو لفظ تو جیسے کہیں کھو جاتے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ جس کی دنیا لٹ چکی ہو، اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے کوئی لفظ آج تک دریافت نہیں ہو سکا اور شاید کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ناشتہ آیا تو سنگیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کچھ کھانے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا بانو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن زندگی کے لیے دانہ گندم ضروری ہے۔ اب تم شاید یہ کہو گی کہ تمہیں زندہ رہنے کی آرزو نہیں۔ اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ دو ایک وقت کے نہ کھانے سے تم مر نہیں سکتی۔ چلو کھاؤ۔ میرے لہجے میں پیار بھری سختی تھی۔ میں نے خود ایک سلائس اٹھایا اور اس پر مکھن لگانے لگی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ سے وہ سلائس سنگیتا کو کھلایا۔ پھر مکھن لگانے کے لیے دوسرا سلائس اٹھایا ہی تھا کہ سنگیتا نے کہا، پلیز بانو، اب میں نہیں کھا سکوں گی، بس ایک کپ چائے دے دیجئے۔ میں نے سلائس چھوڑ دیا اور پھر بولی، اچھا ایک ابلا ہوا انڈا اور کھا لو۔ میرے شدید اصرار پر سنگیتا بمشکل تمام آدھا انڈا نگل سکی، اور وہ بھی پانی کے سہارے۔ پھر میں نے اسے چائے بنا کر دی، اور اس روز مجھے پہلی مرتبہ یہ تجربہ ہوا کہ محبوب اگر مغموم ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا پلا کر کتنی آسودگی، کتنی مسرت اور کتنی طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔